آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سفر کی تیاری۔ پیارے بچوں، بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ شہزادی ابھی چھوٹی ہی تھی کہ بیمار پڑ گئی، اور بیمار بھی ایسی کہ بالکل ہی نڈھال ہو گئی۔ سارے ملک کے طبیب اس کا علاج کرنے آئے۔ بادشاہ نے طرح طرح کے کھلونے اس کے لیے منگوائے، لیکن نہ اس کا دل بہلا نہ طبیعت سنبھلی۔ وہ روز بروز نڈھال ہوتی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سارے طبیب تھک ہار گئے۔ سب اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ انہی دنوں وہاں سے کسی خدا رسیدہ بزرگ کا گزر ہوا۔ وہ بزرگ علم طب بھی جانتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے اجازت لے کر شہزادی کا علاج شروع کر دیا۔ ان کے علاج سے شہزادی کی حالت بہتر بھی ہو گئی، لیکن مکمل صحت یابی کے لیے ایک ایسی دوا کی ضرورت تھی جو دریاؤں اور جنگلوں، میدانوں، پہاڑوں کے پار، دور بہت دور صرف ایک طبیب ہی کے پاس مل سکتی تھی۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ریل گاڑیاں تھیں، نہ ہوائی جہاز۔ سواری کے لیے صرف جانور دستیاب تھے: اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، بیل گاڑیاں۔ جتنا سفر ہم آج گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، وہ ہفتوں میں طے ہوتا تھا، اور 2 مہینے کے اندر اندر شہزادی کو وہ دوا دینا بہت ضروری ہے، ورنہ شہزادی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے دربار عام میں اعلان کیا تو ایک باہمت نوجوان ماہر نے بادشاہ سلامت سے وہ دوا لانے کا وعدہ کیا۔ ماہر بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر دربار روانہ ہوا، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی دھن تھی، اور اس دھن میں مگن وہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا۔ پیارے بچوں، نہ اس نے دائیں دیکھا نہ بائیں، آگے دیکھا نہ پیچھے، اوپر دیکھا نہ نیچے۔ اس نے دریاؤں، میدانوں کو عبور کیا، جنگلوں اور پہاڑوں کو عبور کیا، اور بہت کم مدت میں وہ اس طبیب تک پہنچ گیا۔ اس سے دوا حاصل کری اور واپسی کے سفر کے لیے کمر کس لی۔ مگر بچوں، اتنا لمبا سفر کر کے وہ اور اس کا گھوڑا دونوں بہت تھک چکے تھے۔ طبیب صاحب نے اس کی مہمان نوازی کی اور اسے 1-2 دن آرام کا مشورہ بھی دیا، لیکن اس نے معذرت کر دی، لہٰذا اس نے فوراً ہی واپسی کی ٹھانی۔ اب ایک بار پھر وہ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دائیں دیکھا نہ بائیں، آگے دیکھا نہ پیچھے، اوپر دیکھا نہ نیچے۔ اس نے دریاؤں، جنگلوں، میدانوں اور پہاڑوں کو عبور کیا، لیکن اب اس کا گھوڑا بہت تھک چکا تھا۔ جب آخری دریا عبور کرنے کے لیے اس نے گھوڑا دریا میں ڈالا تو گھوڑا تھکن سے نڈھال ہو کر لڑکھڑایا، اور دوا اس نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں جا گری۔ اب وہ شکستہ حال نادم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ دوا کے ضائع ہونے کی خبر سن کر سارے دربار پر ایک غم انگیز سناٹا چھا گیا۔ بزرگ کی دی ہوئی مدت میں سے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب 2-4
اور نوجوان مہم جوئی کے لیے تیار ہوئے، لیکن وزیر اعظم نے سب کو روک دیا اور خود جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے بادشاہ سے اجازت طلب کی، بہترین گھوڑے کا انتخاب کیا، سفر کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی، پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی اور صحت یابی کی دعا کی، اور پھر سفر پر روانہ ہوا اور سواری کی دعا پڑھی۔ سارے راستے وہ ہر چیز پر غور کرتا گیا، نہ اس نے جلدی کی، نہ وقت ضائع کیا، نہ جلد بازی کی۔ اس نے دریا، میدان، جنگل سب عبور کیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتا، منزل پر ٹھہر کر خود بھی تازہ دم ہوتا، اپنے گھوڑے کو بھی تازہ دم ہونے دیتا، اور پھر سامان سفر اور گھوڑے کی حالت دیکھ بھال کر نفل ادا کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اور پھر اگلے مرحلے کا آغاز پوری یکسوئی سے کر دیتا۔ اس نے اتنی ہی مدت میں سفر طے کیا، طبیب صاحب سے دوا لے کر اس طرح اپنے سامان میں محفوظ کی کہ ضائع نہ ہو، اور پھر اسی یکسوئی کے ساتھ واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ اس نے پہاڑ، دریا، میدان، جنگل عبور کیے۔ وہ سارا سفر طے کر کے توقع سے کم وقت میں دربار میں حاضر ہو گیا۔ شہزادی کو دوا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے شہزادی کو شفا دی، سارے ملک نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سارے ملک میں خوشیاں بکھر گئیں۔ آپ سب سلامت، شاد و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔